अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहासिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ। और आजकल चूंकि कोविड-19 के बाद और सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने आप का सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम बेहतर करें और दवाइयों से, एंटीबायोटिक से हमारा कोसों मील दूर का फासला हो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? आपका कोई भी मरज़ है, उसका इलाज हमें इमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर मिलता है एंटीबायोटिक से। और एंटीबायोटिक को लोग प्रेफर भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको इमीडिएटली उसका हल भी मिल जाता है, पेन से आराम भी आ जाता है। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में आप किस तरह से एंटीबायोटिक से जान छुड़ा सकते हैं? मेरी तो यकीन करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत भी तबीयत ख़राब हो तो मेरी अंत तक कोशिश ये होती है कि मैं एंटीबायोटिक ना लूँ, चाहे वो पेन किलर की सूरत में हो या चाहे किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो। तो आपने इससे कैसे जान छुड़ानी है? अगर आपको हड्डियों का, जोड़ों का मसला है या आपकी जिस्मानी कोई भी मसला आप डायग्नोस हुआ है, कोई ऐसी बीमारी जिसका आपको नहीं पता या जिसको डॉक्टर से डायग्नोस कर लिया, उसका बगैर एंटीबायोटिक, बगैर दवाइयों की किस तरह से इलाज मुमकिन है, आज के इस शो में आपको स्पेसिफिकली ये बताएंगे। ये शो सब देखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप जब जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, मिलने के बाद मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि लोग एंटीबायोटिक खा के मज़ीद बीमार महसूस भी करते हैं और हो भी जाते हैं। क्योंकि आपका स्टमक जब हैवी मेडिसिन डोज लेता है तो वो उस तरह से फंक्शनल नहीं होता जिस तरह से एक हेल्दी और आपका सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद एक जिगर होता है, जो मैदा होता है, वो जो आपका हमेशा पूरा सिस्टम बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। तो किस तरह से एंटीबायोटिक से बचना है? आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। और मैंने इस तरह की, इस नौयत की किताबों को ना पहले पढ़ा है जो इन्होंने लिखी हैं, और ना ही इस तरह का तरीका इलाज मैं इस तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ ऑन स्क्रीन पे। तो मैं आज इनसे आपका तारुफ कराऊंगी। आपके सवालात भी शामिल किए जाएंगे आज के प्रोग्राम में, ताकि आपके जो भी इस मरज़ से रिलेटेड या एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जब आप चाहते हैं कि किस तरह से आपका इलाज मुमकिन है एंटीबायोटिक के बगैर, तो आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड जावेद मिर्ज़ा साहब। इन्हें कहते हैं, ये कायरोप्रैक्टर हैं। कायरोप्रैक्टर ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें आप बगैर दवाइयों की हड्डियों का इलाज करते हैं, और ये तमाम देखने वालों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट शो साबित हो सकता है, ये मैं आप सबको बता रही हूँ। इसके अलावा 8 किताबें हेल्थ पर लिख चुके हैं। तो हेल्थ रिलेटेड जो भी आपके सवाल आते हैं आज के प्रोग्राम में हम उसको करेंगे शामिल, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको हमेशा बुलाकर मुझे इस प्रोग्राम को प्रोडक्टिव बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आजकल हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई छोटी बड़ी डिजीज़ होती है। लेकिन 8 किताबें जो आपने लिखी हेल्थ रिलेटेड, आपकी, मुझे लगता है क्योंकि आप कायरोप्रैक्टर हैं, तो आपकी अंत कोशिश यही रही होगी कि दवाइयों के बगैर किस तरह से इलाज मुमकिन है। जी मैडम, मैं दवाइयों के बगैर इलाज ना सिर्फ बॉडी पेन्स तक तमाम तर करता हूँ, बल्कि तमाम दिमागी अमराज जितने हैं, लेट से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबिया एक्सेट्रा, उनका भी ट्रीटमेंट करता हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पहले 2 लफ्ज़ ये कहने हैं कि जो एंटीबायोटिक, और आपने पेन किलर्स का नाम लिया, पेन किलर्स आपको वक्ती रिलीफ देते हैं, लेट से 4 to 6 आवर्स और 2 to 3 आवर्स। जिस तरह का पेन किलर होगा वो टेम्परेली आपको, वो फॉर द टाइम बीइंग आपका ब्लड में वो टेम्परेली दिमाग को मैसेज नहीं जाने देगा, और मैसेज दिमाग में नहीं जाएगा तो वो आप फील करेंगे कि बेहतरी आ गई है, बट इनफैक्ट यू आर नॉट गेटिंग बेटर। इनफैक्ट डिजीज़ अपनी जगह, प्रॉब्लम अपनी जगह कायम है, लेकिन आप सिर्फ दिमाग में महसूस नहीं कर रहे, ब्रेन में तमाम महसूसात होती हैं। लेट से मुझे थोड़ा सा फिजियोलॉजी इसकी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। लेट से हम 5 सेंसेस की मदद से काम करते हैं। 5 सेंसेस यू मस्ट बी नोइंग, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। लेट से मुझे किसी ने टच किया, या मुझे कोई ठोकर लगी, या मुझे कहीं ज़ख्म हुआ या दर्द हुई, तो एक्चुअली ये हमारी नर्व्स जो हैं, इसमें हमारी नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड असिस्टिंग इट, एंड स्पाइनल नर्व्स जिनके जरिए ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जाता है। सेंसेस, हमारी जितनी रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग कंट्रोल करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इन सेंसेस ने पास किया मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स, और इसमें बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और ओवरऑल बॉडी में 1 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स हैं। तो इन्होंने मैसेज दिमाग को पास किया, मैसेज दिमाग में ब्रेन स्टेम में गया, थैलमस में गया, सेंसरी कॉर्टेक्स में गया, और उसने बताया कि किसी जगह पेन है, और लम्हाती तौर पे दिमाग ने रिस्पॉन्स दिया कि उसको इस तरह डील कर लो। तो लम्हाती तौर पे टेम्परेली ये पेन किलर और एंटीबायोटिक तो आपको अफादियत रखते हैं देने के लिए रिलीफ, लेकिन अल्टीमेटली मर्ज बढ़ता रहता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि जिसमें कि प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कायरोप्रैक्टिक टेक्निक वर्ल्ड वाइड टेक्निक है, इसमें सारा यूरोप, अमेरिका, नो they give less of medicine, less of surgery and more of this treatment.
उधर जगह जगह कायरोप्रैक्टर्स हैं 50 से करीब, तो अलोन इन अमेरिका देयर आर यूनिवर्सिटीज टीचिंग द सेम थिंग। यूरोप पूरा भरा पड़ा है इन यूनिवर्सिटी से जो ये सिखाता है, और जापान, मलेशिया वगैरह, चाइना में ये यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं अभी। और इसमें बताया जाता है कि ओरिजिन जहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्सेस हमारी कंट्रोल होती हैं, दिमाग कंट्रोल करता है, और दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ जॉइंट्स हमारे। तो इस जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा, लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अगर आपके सर दर्द या चेहरे पे खिंचाव आया, तो ये C1 C2 जो आपके अपर वर्टेब्रास हैं, जहाँ से दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, वहाँ से ये प्रॉब्लम आया, सबलक्सेशन आई। इसी तरह अगर गर्दन, कंधों, बाजुओं में दर्द आया, तो ये C6 जो छठा मोर है, ये गर्दन के निचले हिस्से में, इस जगह से प्रॉब्लम आया। और अगर लेट से टांगों में, कमर में या किसी जगह प्रॉब्लम आया, तो ये आपकी लोअर बैक से जो वर्टेब्रास हैं, L3, L4, L5 लंबर वर्टेब्रास दोज आर कॉल्ड, उनसे प्रॉब्लम आया, और सबलक्सेशन आ जाती है एज यू एज इन प्रोसेस। या कुछ सूरतों में तो यहाँ अभी 14-14 साल के बच्चे भी मेरे पास इलाज के लिए आ रहे हैं, इन ए वे कि जिन चीज़ों से हड्डियाँ बनी हैं, हम उस नेचुरल लाइफ को छोड़ते जा रहे हैं। लेट से हड्डियाँ हमारी 7 चीज़ों से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इसमें जब तक कुछ चीज़ों का रिएक्शन नहीं होता, लेट से आप कैल्शियम जितनी मर्जी लें, लेकिन अगर विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन में नहीं उनको लेगी। तो इसलिए ये जैसे आजकल हमारी आदत हैं, बच्चों की आदत हैं, घर में इंडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं, आउटडोर गेम्स में नहीं जाते, फील्ड में नहीं जाते, एक्सरसाइज में नहीं जाते, पार्क में नहीं जाते, जिम में जाने को प्रेफर करते हैं, तो उसमें विटामिन डी की तो कमी आ जाती है। तो ये बुढ़ापे के मसाइल थे, ये आजकल 14-14 साल के बच्चों में भी शुरू हो गए हैं, और हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चों की शक्ल में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आप बात करें ख़ास तौर पर इस चीज़ की कि बच्चों में चीज़ डायग्नोस होना शुरू हो गई है। अब इस ये मेरा एक्चुअली अगला सवाल इमीडिएटली यही था कि हमने ज़्यादातर बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी को देखा, जो हम कहते हैं कि प्रोटीन की कमी भी है और बहुत सारी कमियाँ हैं, विटामिन की कमी है। लेकिन इस डेफिशिएंसी को आपको क्या लगता है कि डायग्नोस तो चलिए हम एक मर्ज़ को कर रहे हैं, इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या वक्त पर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास घर में क्या सोल्यूशंस? देखिए, एक अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम दी है आपको। धूप में से सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी है, मैंने 7 चीज़ें गिनवाई जिनसे हड्डियाँ मुश्तमिल हैं, जिन पे कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। इनमें से कुछ चीज़ें रिएक्शन से अब्जॉर्ब होती हैं। लेट से जैसे मैंने गुजारिश की कि कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाती जब तक विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अब नेचुरल सिस्टम में आप धूप में निकलना चाहिए, आपको सुबह सैर करनी चाहिए, आपको जैसे गाँव वगैरह में अक्सर करते हैं, खेतों में काम करते हैं, शाम के वक्त, मगरब के वक्त धूप में विटामिन डी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सूरज की शॉ में होती है, अल्ट्रावायलेट रेस में, जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है हमारी। तो वो इंतहाई ज़रूरी है, जो दूसरी विटामिन्स एंड मिनरल के साथ मिलके एब्जॉर्प्शन के लिए हड्डियों का जुज़ बनती है। अगर ये नहीं मिलेंगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। आजकल हमने नेचुरल सिस्टम को छोड़ दिया है, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम खुराक भी वो लेते हैं पिज़्ज़े वगैरह की शक्ल में, इन चीज़ों हमारी इस तरह की, हाँ, न्यूट्रिशन उसमें पूरी नहीं होती। और वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, लेट्स से विटामिन डी एक्सेट्रा, वी आर आल्सो अवॉइडिंग दैट इन ए वे कि घर में ही रहते हैं, जिम में रहते हैं, मोबाइल में काम करते रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो हम अपने आप को उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं जो नेचर ने हमारे लिए पैदा बेसिकली, जिसे हम वर्कआउट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप मुशक्कत करें, घर में खुद काम करें, उठे बैठे अपनी बॉडी को मूवमेंट देना समटाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करण साहब, हम कम टू द टेक्निकल पॉइंट्स। देखिए, आप कायरोप्रैक्टर हैं और कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती है जो कि सिर्फ आपको पता है कि आपने उसका इलाज किस तरह से करना है, लेकिन हमारे घर में बड़ों और बूढ़ों को जोड़ों का मसला बहुत ज़्यादा होता है। जी, कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि आपसे इलाज करा चुके हैं, और आप हड्डियों का इलाज बगैर दवाइयों के, मोरों का और जोड़ों का इलाज कैसे करते हैं? देखिए, मैं तो पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, और मेरे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। मैं बॉडी पेन से लेके पैरालिसिस तक बहुत से ऐसे मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ जो ठीक इंशाल्लाह अल्लाह के करम की वजह से हो चुके हैं। शफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन हमारे इलाज में इंशाल्लाह वेरी फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट डे से रिलीफ शुरू हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी। सर, ये बताएगा कि अगर तमाम तर सूरत हाल को आप देखें तो डायग्नोस करने से लेके, इलाज करने से लेके रिकवरी तक,
یہ 3 سٹیپس ہیں، ان کا پروسیجر کتنا پرولونگ ہوتا ہے، آپ اسے کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کس نوعیت کی ہے، کیا کتنی پرانی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا پسند کروں گا. باہر کے ممالک میں تو ایون پریکاشنری طور پہ، اور آپ نے سنا ہوگا پریونشن از بیٹر دین کیور، پریکاشنری طور پہ وہ کائروپریکٹر کے پاس ہر مہینے جاتے ہیں ود دا سمپل لاجک. کیا آپ اپنی گاڑی کے اٹیونمنٹ آپ کرانے جاتی ہیں جب انجن سیز ہو جاتا ہے یا پہلے جاتی ہیں؟ پہلے جاتی ہیں نا، آفٹر اے فکس مائلیج اور آفٹر اے فکس پیریڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی بھی تو سارا دن چل رہی ہے، اس میں بھی فلکچویشن آ جاتی ہے، اس میں بھی ہڈیوں میں سبلکسیشن آ جاتی ہے، اس میں بھی ویکنس آ چکی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آ جاتی ہے. تو ان ساری وجوہات کی بنا پہ آپ کو اس کا پریکاشنری کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ. اب ہم پریکاشنری تو نہیں کرتے، ہمارا معاشرہ جیسے ہے آپ بھی جانتی ہیں کہ ہم لوگ اس وقت تک اپنی باڈی کو اگنور کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے سوائے اپنے آپ کے لیے، اور ہم اوائڈ کرتے رہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بات نہیں، کام چل رہا ہے چلاؤ. اور اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ایک لمٹ سے آپ کو چلنے پھرنے سے رک جاتے ہیں، ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے. تو ظاہر ہے بیماری پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آپ نے کتنا ڈیمیج کر چکی ہے آپ کو، یا آپ کو کتنا زیادہ مسئلہ آ چکا ہے. اگر آپ ابتدائی طور پہ آ جائیں گے تو اٹ میں جسٹ ٹیک 1 سیشن، اور اگر آپ اتنا اس کو بری حالت میں لائیں گے کہ پیرالسس تک بات پہنچی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک مور سیشنز، مور ٹائم. لیکن سر ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا، دیکھیے ہم نے آغاز اپنے پروگرام کا اس بات سے کیا کہ ہمیں امیجیٹ سولوشن چاہیے ہوتا ہے. امیجیٹ سولوشن انشاءاللہ پہلے دن سے ریلیف ملنا شروع ہو دیکھیے جاتا ہے. تو کائروپریکٹر کے اندر ہے نا، دیکھیے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیے پین جب کسی کو ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کو کوئی چیز اور محسوس آپ کو ہو نہیں رہی ہوتی، تو امیجیٹ ہمیں سولوشن چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں پین سے آرام ملے، پین سے ریلیف ملے. ہم اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی جو اس بیماری کی اس نوعیت کی ہوتی ہے دوائی ہم کھا لیتے ہیں، ہمیں فور دا ٹائمنگ آرام مل جاتا ہے. لیکن وہ بیماری اس طرح سے اندر پل رہی ہوتی ہے، اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ایکسٹریم پہ پہنچ کر ہمارے پاس کوئی اور سولوشن ہوتا ہے. سم ٹائم سرجری کے علاوہ سم ٹائم ہمیں ایسے اسٹیپ لینا پڑتا ہے جو کہ ہم نہیں لینا چاہتے. تو بیچ پہ کس پوائنٹ پر آگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو، جیسے آپ رینڈملی ٹیسٹ کراتے ہیں 6 ماہ بعد، کائروپریکٹر کو وزٹ کرنا، یہ شعور پیدا کرنا یہ لوگوں میں کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس سولوشن موجود ہے، ہمارے پاس حل موجود ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے ایکس رے کرانے ہیں، آپ نے سرجری کرانی ہے، آپ نے ہڈی جڑوانی ہے، آپ نے ہسپتال ہی جانا ہے. یہ نوعیت آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی بھی 80% لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کائروپریکٹر کی یہ ایکسپرٹیز موجود ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. باہر کے ممالک میں آئی سیڈ کہ اٹ از اے کامن ناؤ پریکٹس، اور یہاں پہ کامن ٹریٹمنٹ باہر کے ممالک میں ہے. یہاں پہ چونکہ وہ انوائرمنٹس نہیں ہیں، لوگ جلدی میں ہوتے ہیں کہ جی یہ کام کریں، بس ریلیف لیں، اور ٹیمپریری ریلیف ہمیشہ سائیڈ افیکٹس رکھتی ہے. لیٹ سے آپ نے خود کہا کہ یہ آپ کے اسٹومک کو بھی ڈسٹرب کرے گی اور آپ کی کڈنیز کو بھی ڈیمیج کرے گی، اینٹی بائیوٹک بھی ڈیمیج کرے گی، اور جو آپ کے پین کلرز ہیں وہ بھی ڈیمیج کریں گے. لیکن یہ پرابلم اس وقت بڑھتا جاتا ہے جب آپ اس کو اگنور کریں گے. اگر آپ کو امیجیٹ ریلیف چاہیے تو انشاءاللہ امیجیٹ ریلیف پہلے سیشن سے شروع ہو جاتی ہے. بٹ اگر بہت زیادہ معاملہ بگڑا ہو تو دین ان دیٹ کیس وی کین ریزورٹ انیشلی اے کمبینیشن جو پین کلرز لے رہے ہیں، اینڈ سبسیکوینٹلی ہم اس کو ٹیپر آف کرتے جاتے ہیں جو پین کلرز ہیں، اور فائنلی اس سے ریلیف مل جاتی ہے کہ جو اوریجنل کاز ہے اس کاز کو جب ہم دور کریں گے تو یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. سر ٹیکنیکل پوائنٹ میں یہ بتائے گا کہ اگر ہم موڑوں کی اور جوڑوں کی بات کریں تو اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کس چیز کا کنیکشن کس سے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم گلے کی بیماری میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں، ناک، زکام یہ چیزیں انٹر لنک کرتی ہیں. تو یہ جو ہڈیوں کا پورا ایک ہمارے پاس ڈھانچہ موجود ہے، کون سی چیز کہاں سے لنک کرتی ہے، ان ٹیکنیکلٹیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بریفلی اگر آپ شیئر کریں گے تو ہمارے دیکھنے والے گھر بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں صحیح چل رہی ہوگی تو یہ والی ہڈی خراب ہے، یہ والا مورا اس لیے پین کر رہا ہے. یہ ٹیکنیکلٹیز ڈسکس. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے نروس سسٹم کے 3 ہی مینلی حصے ہیں. برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی، اسپائنل کارڈ جہاں سے 24 ورٹیبراز ہے، ادر دین دا فکس ورٹیبراز. 24 ورٹیبراز ان اے وے کہ 7 ہمارے سروائکل کے ہیں، گردن کے مورے ہیں، تھوریسک کے 12 جو مڈل گردن سے شروع ہوتے ہیں لوور پارٹ سے اور نیچے تک جاتے ہیں، لیٹ سے کہ لوور بیک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لمبر کے ورٹیبراز ہیں، پھر اس کے بعد سیکرل ہے، پھر کوکسک ہے جو فکس ورٹیبراز ہے. ہر 2 ورٹیبراز کے درمیان سے ہماری اسپائنل نروز نکل رہی ہیں جہاں پہ
ڈسکیں ہیں ہماری، ڈسکیں ہمارے شاک ابزارورز ہیں، لچک جو پیدا کرتے ہیں. لیٹ سے میں اگر گردن ایسے ٹرن کروں یا ایسے ٹرن کروں تو ایکچولی اٹ از C6 which is giving me that flexibility and elasticity. اور اگر میں گردن ایسے کروں تو اٹ از C1 C2. اگر میں تھوڑا سا آپ کے سوال کے جواب میں اس میں یہ کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ ہمارے سر جو نیورونز ہیں ان کو آکسیجن، ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے چہرے کو، لیٹ سے C1 C2 جو امیجیٹ ورٹیبراز ہیں لوور دین دا برین، وہاں سے ان کی ریفلیکسز کنٹرول ہوتی ہے. اسی طرح گلے کی ریفلیکسز C5 پانچواں ورٹیبرا جو گردن کا ہے اس سے ہوتی ہے. گردن، کندھے، بازوؤں، انگلیوں، سارا کچھ C6 سے کنٹرول ہوتا ہے. ہمارا سانس جو ہے وہ تھوریسک کے فرسٹ 2 ورٹیبرا T1 T2 سے کنٹرول ہوتا ہے. ہماری پسلیوں میں جو گلینڈز ہیں، آرگنز ہیں، لیٹ سے ان کا تھوریسک کے بقایا ورٹیبراز سے ہوتا ہے. لمبر کے ورٹیبراز جو لوور بیک سے شروع ہوتے ہیں ان کا کام ناف سے نیچے جو ایریا ہے ان کی ریفلیکسز کو کنٹرول کرنا ہے. اور ایڈجوائننگ بلڈ ویسلز جو ہے جب وہ کمپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں دردیں آ جاتی ہیں. اور وہ اکثر اوقات جب اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دقت محسوس کرے، جیسے آپ نے کہا خود کیسے ڈائگنوز کر سکتا ہے، یا گردن کی موومنٹ لمٹ ہو، آپ نے کالر لگے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو اس میں C6 سے جو ڈسپلیسمنٹ آئی بیسیکلی بسائڈ ادر ورٹیبراز آف دا سروائکل. اور اگر کسی کو اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوئی یا گھٹنوں میں تکلیف ہوئی تو یہ لوور بیک سے آئی. لوور بیک سے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف اس وقت بھی آ جائے گی. اب تو نیا زمانہ ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. ہم کائروپریکٹر تو اپنی انگلیوں سے چیک کر کے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم ہے. لیکن اگر لوگ MRI کرا لیتے ہیں، MRI میں تو اس میں بھی یہ چیز اسپیسیفائی ہو جائے گی کہ نرو کمپریشن کہاں پہ ہے. اور لوور بیک جیسے میں نے کہا نیول سے نیچے جو ہے وہ لمبر کے ورٹیبراز دیٹ از 5 جو ورٹیبراز آتے ہیں اور ان کی ڈسکیں ڈیل کرتی ہیں، وہیں سے اسپائنل نروز انیشیٹ ہوتی ہیں. ان میں جب کمپریشن آ جائے گی، ان میں دباؤ آ جائے گا تو اس سے ایڈجوائننگ بلڈ ویسلز افیکٹ ہو جائیں گے اور پرابلم شروع ہو جائے گا. سر یہ تو دیکھیے آپ نے ٹیکنیکلٹیز بتائی ہے کہ اس چیز کا C1 C2 C6 اب تعلقات کیا ہیں ان ہڈیوں کے آپس میں، یہ تو آپ نے بتا دیا کون سی کہاں سے لنک کرتی ہے. اگر ہم آئیں علاج کی طرف، طریقہ علاج کی طرف، تو ابھی تک لوگوں کو یہ مت سمجھ نہیں آئی کہ اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی اور ہومیوپیتھک یا کوئی بھی دوائی کے علاوہ آپ کی ہڈیوں کا علاج کیسے ممکن ہے. فار ایگزامپل C2 سے C3 کا لنک کیا ہے، کس طرح سے آپ اس کا علاج کرتے ہیں، کتنا وقت درکار ہوتا ہے ایک ہڈی کو یا مورے کو ٹھیک ہونے میں اگر وہ ڈیمیج ہو. دیکھیے اگر ڈیمیج پہ وہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا میڈم. اگر سلائٹ ڈیمیج ہے تو اٹ از جسٹ ون ٹائم ٹریٹمنٹ اور انشاءاللہ پکی کیور مل جائے گی اس میں. لیکن اس کا روٹ کاز بھی ساتھ ساتھ آپ کو دور کرنا ہوگا کہ اس میں سبلکسیشن آئی کیوں، ویکنیس آئی کیوں، دیٹ از کیلشیم، وٹامن ڈی ایکسیٹرا، ان کو بھی آپ کو لینا ہوگا. اور اگر آپ اس کو ڈریگ کرتے رہتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں اور آپ کی گردن اس حد تک سٹف ہو جاتی ہے، جو بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ لائک اے بیمبو دے کانٹ ایون موو دیئر نیک لیفٹ اینڈ رائٹ، نہ نیچے جھکا سکتے ہیں نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی ریفلیکسز جیسے آنکھوں میں آتی ہیں، اگر اس میں ریفلیکسز افیکٹ ہوں گی تو آپ کے کان بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں. اور آپ لیڈیز میں تو میگرین کا اکثر پرابلم رہتا ہے، دیٹ از فرام C1 C2. تو یہ ساری چیزیں پرابلم، اور اللہ تعالیٰ نے پوری باڈی بیلنس میں پیدا کی ہے. لیٹ سے جیسے ہی C6 میں سبلکسیشن آئے گی، آپ کے ایون ہاتھوں کی جو لائنیں ہیں، آپ کے ہاتھ چھوٹے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائنز ایکولی میچ نہیں کرتی. ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. لیکن ڈاکٹر ارکان صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں خدا نخواستہ زندگی میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ہڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے، کوئی مورے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا سولوشن کائرو پریکٹسنگ سے کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن وہ بچے جو پیدائشی اس حوالے سے اپاہج ہوتے ہیں، جن کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا اس طریقہ علاج میں ان کا علاج ممکن ہے؟ پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں، کس طرح سے ممکن ہے دوائیوں کو پرے رکھ کر صرف کائرو پریکٹسنگ کی وجہ سے ہم زندگی میں کس طرح سے دوائیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بریک پر جانے سے پہلے کرن صاحب ایک سوال چھوڑا تھا میں نے دیکھنے والوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. وہ یہ کہ بچے، خاص طور پر وہ بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، موروں کا جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو ہم اس کو پولیو کے اندر فال نہیں کرتی کچھ چیزیں صرف ایک آدھی ہڈی ڈیمیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے، یا ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، یا برین کا سم ٹائم مسئلہ ہوتا ہے. اس کا سلوشن کائرو پریکٹسنگ میں کیسے ہے؟ دیکھیں اگر تو بائی برتھ ہے پرابلم تو اس میں ڈیمیج پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی.
اگر ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی اور اگر if there is a minor fault تو وہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی پراپر ڈیولپمنٹ ہی ماں کے پیٹ میں نہیں ہوئی اور اس کا ڈیمیج بہت زیادہ ہے تو ان دیٹ کیس بائی برتھ جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں لوگ یا برین میں ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں ان کا علاج مشکل علاج ہے, لمبا علاج ہے اور ڈیفیکلٹ علاج ہے, اور وہ لیکن ممکن ہے, کوشش کی جا سکتی ہے. اور آپ کے پاس اس طرح کے کیسز کچھ آئے جس طرح آپ نے دیکھا ہو اس حوالے سے؟ جی ایم ایس کے آتے رہتے ہیں میرے پاس. ایک بہت مشہور ہمارے ایکس جج اور اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, ان کی مسز بھی کیور ہوئی. ایم ایس کا پرابلم میں آتے رہتے ہیں. لیکن میں عام طور پہ بچوں کا علاج جو 10 سال سے چھوٹے ہوں ان کا نہیں کرتا. میں چونکہ ہڈیاں بھی امیچور ہوتی ہیں تو اسپائنل مینیپولیشن دینی ہے انہیں, جوائنٹس کی مینیپولیشن دینی ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے اس لحاظ سے, تو میں بچوں کو نہیں لیتا, میں بڑوں کو عام طور پہ 10 سال سے بڑی عمر کے بعد. ٹھیک ہے سر, صاحب یہ بتائے گا دیکھیں ہم ان ٹیکنیکلٹیز کو ڈسکس کریں یا ان مسائل کو ڈسکس کریں جو ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں. اب بچوں کا مسئلہ چلیے ہم نے ڈسکس کر لیا, کس عمر میں جا کر کس طرح کا علاج ان کو چاہیے ہوتا ہے یا ان کی ہڈیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب اگر بات کی جائے بڑوں کی, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, جوان ہوں, گھر میں آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے یا ہم اس کو محسوس کرا دیتے ہیں آپ کو سٹریس ہے, آپ کو پریشانی ہے, آپ کو انزائٹی ہے. مطلب ہمارے ارد گرد چیزیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہر بندے کو ذرا سی مایوسی ہوتی ہے, ذرا سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تمہیں تو سٹریس ہے. ہم خود بھی یہ چیز کرتے ہیں. کائرو پریکٹسنگ میں کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے کہ آپ سٹریس ریلیز کیسے کر سکتے ہیں, انزائٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, ڈپریشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈپریشن اور ایگزائٹی کا تعلق تو آپ کے دماغ سے ہے, اس سے سب کانشیس مائنڈ سے ہے جو دماغ کا ایک سفیر ہے. کائروپریکٹر سے ہم سٹریس اس میں دور کرتے ہیں, دیٹ از فرام C1 C2 کہ ان کو آکسیجن پوری جانی شروع ہو جائے نیورونز کو. اور جیسے میگرین وغیرہ میں آپ کو میں نے پہلے مثال دی کہ میگرین کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. لیکن ڈپریشن انگزائٹی سب کانشیس سے ان سینسٹیو لوگوں کو آتی ہے, لیٹ سے جن حالات میں ہم رہتے ہیں, اونچ نیچ تو سب کے ساتھ ایک جیسی ہے, معاشرہ کے رویے بھی ایک جیسے ہیں, سب کو اچھے رویے بھی نہیں ملتے, کسی کو کامیابیاں بھی ضروری نہیں ملیں. تو یہ رویے ان سینسٹیو لوگوں میں جب وہ اپنے آپ کو اس کو ہر وقت سوچوں میں بسا لیتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اس پہ, تو یہ ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور یہ سب کانشیس سے وہ خیالات آپ لنکیج کی صورت میں مسلسل جب آپ ان کو لنک کرتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ڈپریشن آ جاتی ہے. ایک ڈیٹیل ویڈیو جو آپ نے ہم سے شیئر کی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام دیکھنے والوں کو دکھائیں تاکہ اس ویڈیو کے تھرو گھر بیٹھے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ انزائٹی, ڈپریشن یا اس کے علاوہ جو ڈیزیزز ہیں اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے. ہم یہ پلے کر رہے ہیں آن اسکرین. کرن صاحب آپ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں یا ڈیٹیل میں بریف کریں. جی اس وقت سروائکل کا علاج ہو رہا ہے, دیٹ از گردن کے موروں کا, جس میں کہ میگرین شامل ہے, چہرے پہ سٹریس شامل ہے, اس میں گردن, کندھوں, بازوں میں جہاں پہ درد آ رہی ہے, اور اوپر لکھا ہوا ہے C1 C2, ساتھ لکھا آ رہا ہے اسکرین پہ کہ کس حصے کا علاج ہو رہا ہے. دیٹ از جب اس میں سبلکسیشن دور ہو جائے گی تو امیجیٹ بلڈ فلو جو ایڈجائننگ بلڈ ویسلز میں ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ جو خاتون اس وقت لیٹی ہوئی ہیں یہ سر درد میں بھی مبتلا تھی, میگرین کا بھی پرابلم تھا, گردن, کندھوں, بازوؤں کا بھی ان کو مسئلہ تھا, اور اس کے بعد یہ جو ابھی ہیں ان کے بازوں میں کھچاؤ آ رہا تھا, فروزن شولڈر تھا. فروزن شولڈر ان وے کہ فریز ہو جاتا ہے, اس میں جب اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلڈ نہیں جاتا تو اس میں نرو سکڑ جاتی ہیں, ٹوٹل 180 ڈگری. یہ اس وقت جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ شیٹیکا ہے, بیسیکلی لور بیک سے جو ٹانگوں میں نروز جاتی ہیں, درد ریڈیٹ کرتی ہے, لور بیک میں آ جاتی ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ریڑھ کی ہڈی کا, اور وہاں سے ہی تمام باڈی کا نروس سسٹم کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاس ایک اور طریقہ علاج ہے, اس میں کس قسم کا علاج ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ وہی بیک کا, لور بیک کا اور پوری بیک کا علاج ہو رہا ہے. کیونکہ نروس سسٹم کا میں نے گزارش کی کہ آفٹر دا برین جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے وہ مین حصہ ہے, اور یہیں سے تمام باڈی کو جو ریفلیکسز ہیں پوری باڈی کی, دماغ انہی کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. مین کاز جو ہے وہ آپ کا بیسیکلی ریڑھ کی ہڈی ہے, جہاں سے ساری پرابلمز شروع بھی ہوتی ہیں اور اس کا علاج بھی وہیں سے ممکن ہے. آپ کو میں ریمائنڈ تھوڑا سا ریکال کرانے کی کوشش کروں گا, اگر کسی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, آپ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی. اوکے, دس از دیئر سمبولک, دیٹ از جسٹ سمبولک. مین نروس سسٹم کا حصہ آفٹر دا برین از اسپائنل کارڈ, اور یہیں سے اسپائنل نروز انیشیٹ ہو رہی ہیں بٹوین دا ورٹیبراز, اور ان میں جب کمپریشن آ جاتی ہے, دباؤ آ جاتا ہے, سبلکسیشن آ جاتی ہے, اور ایڈجائننگ بلڈ ویسل سفر کرتے ہیں, نہ ریفلیکسز دماغ کنٹرول کر پاتا ہے. لیٹ سے پیرالسس میں کیا ہوتا ہے, اس میں
آپ کے ہاتھ اور پاؤں کنٹرول میں نہیں رہتے, آپ کا بازو موومنٹ نہیں کرتا, آپ کی ٹانگ موومنٹ نہیں کرتی, تو دماغ اس حد تک ریفلیکسز ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور ایڈجوائننگ بلڈ ویسلز اتنی کمپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اس میں دماغ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن صرف ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر خواتین کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو جو ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں 2-3 خواتین ہی ان کا علاج کیا جا رہا ہے. جی جی, پریگننسی کے فوراً بعد 40 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو کہ آپ بڑے اگر ایک سیکنڈ مجھے دیں, وہ تصویر غائب ہو جائے گی, وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے گا ایک لیڈیز کی تصویر لگی ہوئی ہے, اس میں اسپائنل کارڈ سے تمام تر ریفلیکسز باڈی کی وہ دکھائی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں پہ لنک کرتی ہیں, جس میں پوری باڈی کا حصہ ہے, اور اس میں جس جگہ پہ ڈیمیج ہوگا وہ حصہ پورا باڈی کا افیکٹ ہو جائے گا. لیٹس سے بازو کا جیسے خواتین جیسے آپ دیکھ رہی ہیں, تو اس کے رائٹ پہ وہ اسپائنل ڈیجنریشن بھی دی ہوئی ہے کہ اس کے 3 فیزز ہیں جہاں پہ اسپائنل ڈیجنریشن میں مختلف ہڈی کے مختلف مراحل ہیں جن میں وہ کمزور ہو جاتی ہے. جب وہ کمزور ہو جاتی ہے, نروز چونکہ وہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہیں اسپائنل نروز, وہ جب کھنچاؤ پیدا کرتی ہیں تو اس سے کمپریشن آ جاتی ہے نروز پہ ہڈیوں کی, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس آ جاتے ہیں. جی اب میں آپ کے سوال کی طرف. صاحب میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین کو ہم نے دیکھا کہ 2-3 جو آپ نے پیشنٹس اب تک دکھائے ہیں, زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ موڑ اور جوڑوں کا مسئلہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے خاص طور پہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں, ایک مت یہ بھی ہے کہ پریگننسی کے فوراً بعد 40 دن کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے جو کہ خواتین گزارتی ہیں گھر میں. اس دوران ہڈیوں کو زیادہ ہوا لگنے سے یا اس طرح کے متس ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں نا, تو وہ جو اس ڈیوریشن کے دوران آپ کی ہڈیاں ڈیمیج ہوتی ہیں وہ تھرو آؤٹ لائف یا تو وہ ڈیمیج رہتی ہیں یا تو وہ بالکل ٹھیک رہتی ہیں. اس کا طریقہ علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ نہیں, میں اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. وہ 40 دن کا پیریڈ کیوں رکھا ہے؟ نمبر 1, وہ کہتے ہیں, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بوڑھوں کو کہتے ہوئے کہ ہڈیاں کچی ہیں, کچی نرم ہو گئی, نرم ہو گئی. ایک باڈی میں سے باڈی نکلتی ہے تو ان کو ویک ہو جانا چاہیے اصولی طور پہ. ہڈیاں میں نے آپ سے گزارش کی 7 چیزوں سے بنی ہے, کیلشیم, وائٹامن ڈی, میگنیشیم, فاسفورس, سلیکن, کاپر اینڈ فلورائڈ. اب جب آپ ان کو ریکوپ کریں گے, وہ انرجی جو ویک ہو چکی ہے, ہڈیاں ابزارپشن بھی لیتی ہیں آپ کی ڈائٹ سے, اور اگر آپ ڈائٹ سے زیادہ ڈیمیج ہو پائے, ڈیفیشنسی زیادہ ہو جائے, تو اس صورت میں پھر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی لیٹ سے دوائیاں کی صورت میں لینی چاہیے, جو کہ عام طور پہ گائناکولوجسٹ دے دیتی ہے کہ وہ جو ویکنیس آئی ہے اسپائنل کارڈ یا ہڈیوں میں پوری, ہمارا دماغ بھی ہڈیوں پہ کھڑا ہے, پاؤں بھی ہڈیوں پہ, ٹانگیں بھی ہڈیوں پہ کھڑی ہیں, تو عام طور پہ گائناکولوجسٹ ان کو دے دیتی ہے, آلریڈی دے دیتی ہے کہ یہ ریکوپ کر لیں انرجی. لیکن جن کو ویکنیس رہ جائے, جن کو نہ ریکوپ ہو سکے ہو, تو ان کو پھر کھچاؤ کی صورت میں اور پھر اس کچھ مختلف جسم کے حصوں میں, لیٹ سے گردن, کندھوں, ٹانگوں میں, لور بیک میں یا اپر بیک میں, ان کو سبلکسیشن آ جاتی ہے, ڈسپلیسمنٹ آ جاتی ہے, الائنمنٹ سفر کرتی ہے. اگر گاڑی کی الائنمنٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جائے تو کیا ہوگا, گاڑی کا ڈسبیلنس ہو جائے گی, ڈسبیلنس ہو جائے گی, بیلنس اس کا نہیں رہے گا. تو اگر باڈی کا بیلنس نہیں, الائنمنٹ نہیں رہے گی, تو امبیلنس ہو جانا چاہیے تھا. تو امبیلنس جب ہوگا, لیٹ سے ایون اپر ورٹیبراز میں 2 میں آ جائے, صرف ہلکی سی ڈسپلیسمنٹ آ جائے, C1 C2 جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھی, تو ایون اس سے آپ کو ورٹیگو کا پرابلم ہو جاتا ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے چکر محسوس کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے وہ دنیا گھوم رہی ہے. جیسے ہی آپ اٹھیں گے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے, ورٹیگو ہو جائے گی کہ گھومنے لگے گا سر. صاحب یہ جو آپ سمٹم بتا رہے ہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل شو کیا تھا, تو اس میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو چلیے آپ کو پین ہوتی ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے کہ یہ یہاں مسئلہ ہے, یہاں مسئلہ ہے. ایک جب آپ کو پین نہیں ہو رہی ہوتی لیکن وہ چیز آپ کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو اس ٹائم پہ پتہ لگتا ہے جب وہ ڈیمیج از ڈن. تو آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کی لائنز میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی, اپنی گردن کو رائٹ لیفٹ موڑ کے دیکھیں کہ وہ ایکولی مڑ رہی ہے یا پھر وہ بینڈ ہو کی. اس طرح کا کوئی آپ نے سمٹمز بتائے تھے, گھر میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی, میں اگر آپ کی کوئی بھی لمز میں موومنٹ افیکٹ ہوتی ہے, لیٹ سے میں نے آپ کو بازوؤں کا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز بیلنس میں ہے, بالکل ایسے ہی ہے, یہ دونوں بازو برابر ہے. اگر ان کی سینٹر لائن الائن کریں گے تو آگے سے بھی آگے سے انگلیاں بھی برابر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر ان میں C6 سے کھنچاؤ آیا تو اسی وقت گردن کی موومنٹ بھی افیکٹ ہوگی. لیٹ سے گردن کی موومنٹ دائیں بائیں 45 ڈگری ایچ سائڈ ہے, اور اگر اوپر نیچے کی جائے تو 80 ڈگری ہے. اگر اس میں موومنٹ میں افیکٹ آتا ہے تو دیٹ مینس دیر از اے سبلکسیشن, دیر از اے پرابلم ان دا اسپائن, سروائکل اسپائن میں. اگر اٹھتے بیٹھتے آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے, اب پرانا زمانہ تو رہا نہیں, پرانے زمانے میں وہ کہتے ہیں پنجابی میں وہ ہے کہ ہڈی پیڑن لکی پیڑن لوکی کہن چک چک,
असली गल है मियां ममदा विचों गई है मुक। अब वो ज़माना तो रहा नहीं, साइंटिफिक दौर है, हर एक चीज़ को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। हम कायरोप्रैक्टर तो विदाउट MRI के भी करते हैं, लेकिन अगर आप अपने कायरोप्रैक्टर के पास नहीं भी जाते, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी आपको MRI की तरफ रेफर करेगा कि आप MRI करा लें। उसमें ये सबलक्सेशन आ जाएगी, आपकी गर्दन में आई या लोअर बैक में आई या जिस हिस्से में भी दर्द आई उस हिस्से की वो MRI जब कराएगा तो उसमें लिखा होगा कि नर्व कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, ये सारा प्रॉब्लम उसमें लिखा आ जाएगा। तो उसको फ़र्क सिर्फ दूसरे इलाज से ये है कि वहाँ पेन किलर या सर्जरी के ज़रिए ट्रीटमेंट हो सकता है, और कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार में हम इसका विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी उन हड्डियों को वापस अपनी जगह पे और उन नर्व्स को कंप्रेशन से आज़ाद करके विदाउट मेडिसिन करते हैं। That's really amazing, जो कि बहुत ज़रूरत भी है आजकल के लोगों को इस चीज़ का सिर्फ शऊर दिया जाए कि आपने सिर्फ दवाइयों की तरफ नहीं भागना, इमीडिएट सोल्यूशन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने इस चीज़ का हल निकालना है कि इसको जो बीमारी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। लेकिन गन साहब, एक आपने 8 से ज़ायद किताबें भी लिखी हैं, वो कायरोप्रैक्टिसिंग पे भी लिखी हैं, इसके अलावा हेल्थ पर लिखी हैं। उन किताबों का मतलब दारो मदार किस चीज़ पर है, क्या किस चीज़ को फोकस किया आपने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों को लेके, इनके रवैयों को लेके, इनके तरीका इलाज पे लेके, क्योंकि हम अपने डॉक्टर खुद भी बन जाते हैं बाज़ वक़्त घरों में। नहीं, हम हैं ही डॉक्टर, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हमारे में हो, हम डॉक्टर के पास तो कम जाते हैं बल्कि खुद जाते हैं मेडिकल स्टोर पे कि ये दवाई हम करते हैं, आप ये कर लें, आप वो कर लें, मुझे इससे आराम आएगा, आपको भी इससे आराम आ जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, दैट विच इज डेंजरस, जो आपको नुकसान करती है। हमें ये कॉन्सेप्ट में ये तो शामिल है कि ये दवाई, ये इलाज, ये हमारा दर्द दूर कर देगी, लेकिन कॉन्सेप्ट में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आपका स्टोमक भी इससे अफेक्ट हो जाएगा, आपके किडनीज भी इसमें डैमेज हो जाएगी। और अक्सर लोग जो बेतहाशा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली उनके किडनीज हैं और स्टोमक तो उनका अपसेट रहता ही रहता है। तो मैं उसमें की गुजारिश ये करूँगा कि उसको पहले डायग्नोज कराएं। आपने किताबों की जब बात की, मेरी फर्स्ट बुक जो है वो इस चीज़ पे है कि आपकी बॉडीज़ में, हाथ में क्या चेंजेस आ जाएंगी, लेट्स से आपके क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी पे जब आप कोई भी बीमारी में मुब्तला होते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अगर कोई खुदा न खास्ता कैंसर में मुब्तला हो जाए तो वो क्या, उसको तो आमतौर पे लेट स्टेज पे ही पता चलता है। आपके एक बहुत फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक दफ़ा मेरे पास हल्के से प्रॉब्लम के लिए आए कि मेरी गर्दन में दर्द है, ये वो, तो मैंने उनको कहा ब्लड चेक करा लें। ही रैंग मी अप फ्रॉम शौकत खाना कि कर साहब मैं तो आया था, आपने रेफ़र किया था, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आके मुझे पता लगा कि मैं तो कैंसर की इनिशियल स्टेज में हूँ, ब्लड जब चेक कराया तो। इसी तरह हार्ट के प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक्चुअली जब हार्ट अटैक होता है तो प्रॉब्लम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है, लेकिन हार्ट चीख नहीं सकता, बता नहीं सकता। और हम लाहौरियों को तो आदत है जैसे कि सुबह का नाश्ता हैवी, पूड़ी, हलवा, हरी से, ये सारी चीज़ें खाते हैं, और उनमें चूँकि ये कमर्शियली चीज़ें आती हैं उसमें थोड़ा सस्ता किस्म का ऑयल इस्तेमाल होता है। जब सस्ता किस्म का ऑयल इस्तेमाल होता है तो उससे LDL कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है जो हमारी रगों में जमा होना शुरू हो जाता है और पैसेज कम हो जाता है। जब पैसेज कम हो जाएगा तो बैक प्रेशर भी आएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और उससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी खतरा होगा। तो लेकिन जब खतरा इस हद तक पहुंच जाता है कि हार्ट अटैक तक पहुंच जाता है तो दैट मीन्स कि वो तो पानी अब सर से ऊपर गुजर गया, और अगर आप बच भी जाते हैं तो दैट मीन्स कि डैमेज तो इनफ हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही चीज़ें आप शुरू से अपने हेल्थ के कंसर्न रहें, अपना टेस्ट कराते रहें, अपनी केयर करते रहें, प्रिवेंशन करते रहें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप उस स्टेज तक जाते ही नहीं जहाँ पे इतना डैमेज हो जाए, और जहाँ पे आपको इब्तदाई तौर पे पता चल जाए उसका इलाज भी आसान होता है, फिल फौर हो जाता है। बहरहाल इन एनी केस अगर हमारे पास कोई लेट स्टेज पे भी आए तो उसको पहले दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, कमी आना दर्द में शुरू हो जाती है, और इंशाल्लाह जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो परमानेंट बेसिस पे होता है और उसके बाद दोबारा दर्द नहीं। ठीक है सर, आप एक दफ़ा विजिट करना तो मैं भी सजेस्ट करूँगी। मैं खुद भी पर्सनली अगर मेरे घर में कोई मसला है, ख़ानदान में कोई मसला है, आपके घर में
مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں یہ مسئلہ تو انڈرسٹوڈ سے ہے کہ ایج کی وجہ سے اور کچھ آپ کی عمر کے تقاضے ہوتی ہیں, آپ کے بڑوں کو ہڈیوں جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اگر اس چیز کا شعور رکھتے ہوں, اگر اس چیز کی سوچ رکھتے ہوں, اگر اس پر ریسرچ کی ہو کہ کسی کائروپریکٹر کو بھی وزٹ کر لینا چاہیے, تو یقین کریں کہ آپ کے آدھے مسئلوں کا ویسے ہی حل نکل آتا ہے. کرنل صاحب, جاتے جاتے کیسے کنکلوڈ کریں گے, دیکھنے والے کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ کائروپریکٹسنگ کا علم آپ کے پاس ہونا کتنا ضروری ہے, یا اس کو ایک دفعہ وزٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, ہمیں اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ دوائیاں ہمیں جہاں ٹیمپریری ریلیف دیتی ہیں وہ ہمیں ڈیمیج بھی کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں سیلف میڈیکیشن کے بجائے بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جانا چاہیے. اور اگر ہم جب سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں ہمیں مے بی کہ ٹیمپریری ریلیف 2-4 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 1 دن کے لیے مل جائے, لیکن الٹیمیٹلی وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ کیور نہیں ہے. اور جو اس کے سائیڈ افیکٹس آپ کے آگے اسٹامک پہ, کڈنیز پہ, وہ پرماننٹ ہے, وہ پرماننٹ ہے. لیٹ سے کڈنیز میں اگر ڈیمیج ہو گئے اور کڈنیز پورے کام نہ کرنے لگے آپ کے اینٹی بائیوٹک یا پین کلر کی وجہ سے, تو ان کا کیور بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ دردیں جو ہیں آپ کے کانسیپٹ میں آپ کے تھرو, آپ کے میڈیا کے تھرو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن پہ جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا ڈائگنوسس کرائیں, چاہے ایم آر آئی کے ذریعے کرائیں یا ہمارے کائروپریکٹر کے پاس آئیں, اور ہم بغیر ایم آر آئی کے آپ کا ڈائگنوسس کریں گے, ٹریٹمنٹ بھی کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں سائیڈ افیکٹس کوئی نہیں ہے. اٹ از ایبسولوٹلی سیف, اور کوئی سائیڈ افیکٹس کے بغیر آپ کو فل فار ریلیف بھی فوراً مل جاتا ہے. مطلب آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو کسی چیز کا علاج اس طرح سے نہیں کیا جاتا. فار دا ٹائم بینگ آپ پین کلر لیں گے, آپ کو پین سے آرام ملے گا, لیکن وہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوگا, اور پھر اس سے جو ڈیمیجز آپ کی باڈی میں ہوں گے, آپ کی صحت جو افیکٹ ہوگی, اور وہ ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کی باڈی کے ساتھ رہے گا. تو بار بار ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہے. پرہیز کس طرح سے کرنا ہے؟ ریسرچ سے. کائروپریکٹر کو وزٹ کرنے کے علاوہ اپنے آپ کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں کہاں پر آپ ڈیمیج فیل کر رہے ہیں, آپ کی باڈی کہاں کہاں پر اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو اپنے ڈاکٹر اس لحاظ سے بنے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ مسئلہ کہاں ہے. علاج خود نہ کریں, علاج کے لیے یا تو ڈاکٹر کا رجوع کریں یا اس کے علاوہ کائروپریکٹر کو وزٹ کرنا میرے خیال سے آج کل ایک اہم سلوشن ہمارے پاس آ گیا ہے. ہوپسو کہ پروگرام کافی پروڈکٹیو رہا ہے, آپ کو حل بھی ملے ہوں گے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کووڈ کی وجہ سے پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.